وہ اسٹوڈنٹ بندے سے یا ایسے تمام اسٹوڈنٹس سے میرا سوال ہے کہ اس بندے نے بات یہ کی کہ ٹیچر نے کال کی کہ آپ کا بچہ، آپ کا جو لڑکا ہے وہ اسکول میں نہیں پہنچ رہا ہے، پیریڈ نہیں اٹینڈ کر رہا ہے، اور جو باپ ہے وہ کہہ رہا ہے تم میرے منڈے کا نام خارج کر کے دکھا، میں تیرنا نبڑ لاں گا۔ اب اس اسٹوڈنٹ کو، اس طرح کے تمام اسٹوڈنٹ کو سمجھنا یہ چاہیے کہ اس کے لیے بہترین کون ہے، اس کا اچھا سوچنے والا کون ہے، اس کا باپ یا اس کا استاد۔ اس کے استاد کو اس کی زیادہ فکر تھی، اس نے کال کی کہ تمہارا بیٹا یا بچے تم پیریڈ اٹینڈ نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ تمہارا باپ تمہارے خلاف جا رہا ہے، تمہاری جو زندگی ہے نا وہ خراب کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ باپ ہرگز نہیں چاہتا، کوئی بھی والدین نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد خراب ہو، اس کی اولاد کی زندگی برباد ہو۔ جسٹ والدین ہیں، نہیں دیکھ سکتے، اولاد کا دکھ نہیں دے سکتے، اولاد کے خلاف بات نہیں برداشت کر سکتے۔ میرے بھائی، والدین ہمارے زیادہ تر دیہاتی ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ آ کے ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، تو ہمارے والدین دیہاتی ہوتے ہیں، انہوں نے اتنی زیادہ تعلیم نہیں حاصل کی۔ ہم لوگوں کا کام بنتا ہے جہاں پہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہم ان کو بات سمجھائیں۔ الٹا ہمارے پاس جب والدین کی ہلاشری ملتی ہے، انہوں نے تو کہنا ہی کہنا ہے، وہ میں بات واضح کر چکا کہ والدین سے دکھ نہیں ہوتا اولاد کا برداشت، انہوں نے کہنا ہے کہ میری اولاد کو کون بندہ بات کرے۔ یہاں پہ ہم غلط ہوتے ہیں، یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ غلط ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کو سمجھائیں کہ ابا جی میں نے بالکل پیریڈ چھوڑا تھا، غلطی ہو گئی ہے، پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نام کاٹنا ہے میں نے، یا تمہارا نام خارج کرنا ہے میں نے، تمہارا میں نے جو بھی وہ آگے بھیجتے ہیں، یار مجھے خود بھولا ہوا ہے، وہ داخلہ تمہارا نہیں بھیجنا میں نے۔ تو وہ صحیح فرما رہے ہیں، آپ جا کے ان سے معذرت کریں، یا آپ جا کے جس طرح بھی ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو دھمکیاں لگائیں۔ جب آپ اپنے والدین کے ساتھ مل کے پروفیسروں کے، ٹیچروں کے خلاف ہو جائیں گے نا، تب تک آپ کبھی بھی ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے، جتنی مرضی آپ تعلیم حاصل کر لیں۔ پھر آپ برباد ہوتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں، پھر آپ آوارہ گردی کرتے ہیں کہ جی مجھے نوکریاں نہیں مل رہی۔ نوکریاں اسی وجہ سے مل رہی کہ ہماری نیت میں کھوٹ ہوتی ہے، ہماری نیت خراب ہوتی ہے، اور ہمارا دماغ نہیں سیٹ ہوتا، ہمارے اندر شعور نہیں ہوتا۔ تعلیم تو حاصل کر لی آپ نے، ڈگری حاصل کر لی، شعور ہی نہیں ہے آپ کے اندر۔ ہارون الرشید کا بیٹا تھا ایک، تو وہ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کو ایک معلم کے پاس چھوڑا کہ میرے بیٹے کو ادب سکھانا ہے۔ وہ معلم نے کہا بادشاہ سلامت کا بیٹا ہے تو اس کے ساتھ نرمی کرنی ہے، زیادہ نہیں تنگ کرنا اس کو۔ تو وہ ہارون الرشید نے بیٹے کو چھوڑا اور چلا گیا، اور معلم کو کچھ رقم ادا کی۔ کچھ سال بعد نا، 2-3 سال بعد، یعنی کہ ہارون الرشید کا اس درسگاہ کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے بیٹے سے بھی ملنے کی کوشش کی، میں پتہ بھی کروں کہ بیٹا کس طرح تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ہارون الرشید اندر آئے تو آ کے معلم سے ملے اور کہا کہ میرے بیٹے کو تعلیم حاصل کروائی ہے۔ تو ہارون الرشید نے دیکھا کہ وہ وضو کروا رہا ہے، اس کا بیٹا جو ہے نا وہ اپنے معلم کو، اپنے استاد کو وضو کروا رہا ہے، کہ جو معلم ہے نا وہ ہاتھ دھو رہا ہے، اپنے ہاتھ دھونے کے بعد یعنی کہ وضو کر رہا ہے، پورا پروسیس دیکھ رہا ہے، اور جو ہارون الرشید کا بیٹا ہے یعنی کہ شہزادہ جو ہے وہ لوٹے کے ساتھ پانی ڈال کے اس کو وضو کروا رہا ہے اپنے استاد کو۔ اب یہ سارا معاملہ دیکھا، وہ وضو کروا رہا ہے، وہ جو معلم ہے، ٹیچر ہے، اس نے اپنے پیر بھی دیے ہوئے، وہ پانی ڈال رہا ہے بچہ اوپر۔ جب یہ پورا معاملہ ہو گیا، ہارون الرشید کو طرف آیا وضو کر کے ٹیچر، تو ہارون الرشید نے کہا آپ نے میرے بیٹے کو ادب نہیں سکھایا۔ تو جو ٹیچر تھا وہ گھبرا گیا، جو استاد تھا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت معافی چاہتا ہوں، اگر میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو معافی چاہتا ہوں، کہ میں نے تو آپ کے بیٹے کو پوری کوشش کی ہے، دین کی تعلیم دی ہے، آپ بے شک اس سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی دینی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے دینی سوال سے نہیں، میں نے آپ کو کہا تھا میرے بچے کو دین اور ادب سکھائیں، آپ نے میرے بچے کو بے شک دین سکھایا لیکن بڑی چیز ادب ہے، میرے بیٹے کو آپ نے ادب نہیں سکھایا۔ آپ وضو کر رہے تھے، میرا بیٹا آپ کے ہاتھ واش کروا رہا تھا یا آپ کے پاؤں دھلوا رہا تھا، تو ادب اگر آپ میرے بیٹے کو سکھاتے تو بات یہاں بنتی تھی کہ میرا بیٹا ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا، ایک ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوتا، تب جا کے میں مانتا کہ آپ نے واقعی میرے بیٹے کو ادب سکھایا ہے۔ والد کی سوچ یہ تھی، ہارون الرشید اللہ کا بڑا نیک بندہ گزرا ہے، تو تب اس وقت نا والدین کی سوچ، کچھ والدین کی سوچ بھی حاوی آ جاتی ہے اولاد کی قسمت کے آڑے نا، اولاد کو خراب کرنے کے آڑے، کہ وہ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کو اس طرح سے ادب دلایا۔ اگر آج کے والدین بھی اسی نیت سے سوچیں، اسی طرح سوچیں، اولاد کو تعلیم دلانے پر کوئی کمپرومائز نہ کریں، اولاد کو بھی سمجھائیں اور استاذوں کو بھی سمجھائیں کہ ہماری اولاد کوئی غلطی کرتی ہے تو ہمیں فوری بتائیں، اور اگر ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے
تو ہمیں بھی ضرور ہماری غلطی بتائیں. میں کہتا ہوں کہ اولاد کو بتانی چاہیے، والدین کو سمجھانا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے والدین کی کہ نہیں جی ہماری بھی غلطی ہے اور یہاں پہ ہم غلط ہیں، ہماری غلطی بنتی ہے، اب آپ ہمیں سزا دیں. لیکن کہاں ایسا ہو سکتا ہے، اولاد نہیں بتا سکتی. ہم لوگ پردے رکھتے ہیں، اپنے والدین سے چوری چھپے ہم لوگ غلط کام کرتے ہیں، ہم لوگ بھنک تک نہیں ہونے دیتے اپنے والدین کو. میرے بھائی بعد میں ہماری زندگی خراب ہوتی ہے، بعد میں ہم لوگ تنگ ہوتے ہیں. جب تک ہم غلط چیزوں سے دور نہیں ہو جاتے، غلط زبان استعمال کرنے سے دور نہیں ہو جاتے، ادب سیکھنے کے قریب نہیں ہو جاتے نا، تب تک ہم لوگ بھٹکتے رہیں گے، تب ہم لوگ ذلیل خوار ہوتے رہیں گے. آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ ادب حاصل کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچے. اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے. خوش رہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.